ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کی کامیابی ہے۔ آج وہ کامیابی ہمیں کہاں ملے گی جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کر دے، جو ہمیں قبر میں بھی کامیاب کر دے، جو ہمیں اپنے رات میں بھی کامیاب کر دے۔ آج کل قرآن سے پڑھتے ہیں، قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں جو سننے لائق خدا ہے۔ یہ قرآن جو کتاب ہے جسے پڑھ کر لوگ روایت پاتے ہیں، یہ وہ قرآن کا ایسا کتاب ہے جو آج پوری دنیا میں قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو قرآن کا عالم ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اے قرآن کو بھی بتا اپنا کامیابی کہاں ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ وہ قرآن نے کہا اگر ہمیں آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے وہ بہت کامیابی حاصل کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ مولا علی نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ غوث اعظم نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ مقبول سینا نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ مقبول بہاری نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ حضرت یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اطاعت کی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اور ایسے کامیاب ہوئے ہیں، یہ ایسے کامیاب ہوئے ہیں جو ان کے گھر پہ آ جاتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، جو ان سے محبت کر لیتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ایسے کامیابی حاصل کی ہے، جو ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا جن کے پیارے حضرت یاسین رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کے خاندان میں ہمارا تعلق گیا سے ہے، اور اس گیا کی سرزمین پر ایک بین شہر ہے، ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں جنہیں حضرت شاہ صاحب حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عظیم گزرے ہیں۔ آپ ہی کی صحبت اختیار ہے، سبحان اللہ۔ آپ ہی کی نسل سے چلے تو آپ ایسے کامیاب ہوئے، جہاں آپ رک گئے وہاں کے لوگ کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ پتہ کیا کہا کہ جو بندہ اللہ اس کے رسول اس کے اطاعت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ خاندان میں آئے ہیں تو اپنے ذہن سے قریب کیجیے، ایک انسان ہے جو اپنے دکان بند کر کے آیا ہے، رات کے وقت آنے کے بعد جو کہ سونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے۔ آپ ہمارے کام کا دریافت کریں، جب وہ دکان بند کر کے اپنے گھر آیا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھ کی گندگی دور ہو رہی ہے لیکن ہاتھ کا گناہ نہیں دھو رہے ہیں۔ وہ چہرہ دھو رہا ہے، چہرے کی گندگی دور ہو رہی ہے لیکن اس کے گناہ نہیں دھو رہے ہیں۔ وہ پاؤں دھو رہا ہے، پاؤں کی گندگی دور ہو رہی ہے لیکن اس کے گناہ نہیں دھو رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جو اپنے گھر میں آیا ہے نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اپنے مشاہد سے دریافت کرے اور سارے کام سے دریافت کرے، کوئی آپ کو کہیں گے وہ انسان جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہے، آپ پڑھ رہا ہے، آپ کی گندگی بھی دور ہو رہی ہے، آپ کے گناہ بھی دور رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ انسان منہ دھو رہا ہے، وہ کلی کر رہا ہے، منہ کے گندگی بھی دور ہو رہی ہے اور منہ سے گناہ بھی دور رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ انسان ہاتھ دھو رہا ہے وضو میں، ہاتھ کی گندگی بھی دور ہو رہی ہے، اس کے گناہ بھی دور رہے ہیں، وہ چہرہ دھو رہا ہے، چہرے کی گندگی بھی دور ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا رہا ہے، وہ پاؤں دھو رہا ہے، پاؤں کی گندگی بھی دور ہو رہی ہے، اس کے گناہ بھی مٹ رہے ہیں، اس سے ثواب مل رہا ہے، گویا یہاں بھی جا رہا ہے، گویا یہاں بھی جا رہا ہے، وہاں ہاتھ کی گندگی دور
بھی کام کرتا ہے، اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں، اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں، اس کی زندگی بھی دور ہوتی ہے، اور پھر اللہ آپ کے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندر سے یہ پیغام لے کے جائیں، آپ آئے ہیں تو آپ کو وہ زندگی گزارنی ہے، ان دو میں سے کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ طبیعت کہہ رہی ہے تم شراب پی لو، شریعت کہہ رہی ہے آب زمزم پی لو، طبیعت کہہ رہی ہے دعا